الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، لہو الحدیث، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے اور دین کو مذاق بنا دے. یہی لوگ ہیں جن کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے. اور جب ان کو ہماری آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے تو تکبر کے ساتھ پیٹ پھیر کر نکل جاتے ہیں، گویا انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. سامعین کرام، سورہ لقمان ہے یہ، اور سورہ لقمان سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 یہ دو آیات سنائی گئی ہے. اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے. اس میں سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 6 کا جو شان نزول ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت کی جو کلمات قرآن کریم کے اندر ہے، اس کے ذریعے سے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو شروع زمانے میں ہی ان کے اپنے اور بیگانے سارے دشمن بن گئے. اور جو لوگ اس دعوت کو روک دینے کے لیے ادھار کھائے ہوئے بیٹھے تھے کہ کسی بھی طرح سے اس دعوت کو روک دینا ہے، ان میں سے ایک شخص تھا نضر بن حارث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا ابو لہب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا بڑا سخت دشمن تھا. اور جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے ان آیات کو لے کر کے جاتے تھے تو وہاں پر وہ شور ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر افشانی کرتا تھا. لیکن نضر بن حارث جو ہے یہ ذرا سا ڈفرینٹ انداز کا آدمی تھا. ابھی ہمارے زمانے میں ایسے ڈفرینٹ ٹائپ کے آدمی ملتے ہیں جو بظاہر دوستی والی بات کرتے ہیں لیکن اندرونی طور پر بڑے ہی سخت دشمن ہوتے ہیں. ایسے ہی نضر بن حارث ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا آدمی تھا. اس نے اپنے دماغ کے اندر ایک پلاننگ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس طرح سے کمزور کیا جائے. سب سے پہلے وہ قریشوں کے درمیان بیٹھا اور کہا کہ اے قریشیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد تمہارے درمیان سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے سچے اور سب سے امانت دار آدمی تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کے کلام کو تمہارے درمیان پیش کرنا شروع کیا تو تم ان کو شاعر کہنے لگے، کاہن کہنے لگے، پاگل کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے. حالانکہ ہم لوگ شاعر کو بھی جانتے ہیں، جادوگر کو بھی جانتے ہیں، کاہن کو بھی جانتے ہیں اور پاگل کو بھی جانتے ہیں. اس میں سے کسی کے بھی لکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے نہیں جاتے ہیں. کوئی عادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی نہیں جاتی ہے. اب تم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آ پڑی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو کیسے جڑ سے مٹا دیا جائے. اس مصیبت کا اور اس مصیبت سے چھٹکارے کا حل کیا ہو سکتا ہے، ذرا اس کے بارے میں سوچو. نضر بن حارث یہ بات قریش کے درمیان کہہ کر کے اس کی پلاننگ وہ پہلے ہی کر چکا تھا. وہ فوراً مکہ سے نکلا، حیرہ گیا، وہاں جا کر کے رہ کر کے جو پرانے زمانے کے دیو مالائی قصے اور کہانیاں، رستم اور اسفندیار وغیرہ کے جو قصے پرانے بادشاہوں کے تھے جو بڑے ہی لگا بجا کر کے لوگ بیان کرتے تھے، اس کو اس نے سیکھا. اس نے سیکھ کر کے آج بھی ہمارے درمیان ذرا سا قصے اور کہانی والی بات ہوگی تو لوگ بڑے جڑ کر کے سنیں گے. قرآن و حدیث کی خالص بات سننے کے لیے نہ ٹائم ہے نہ کوئی بات ہے. حالانکہ اس آیت کریمہ میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے لیے لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے. ممکن ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنا خاص وقت نکالتے ہیں میوزک سننے کے لیے، گانا سننے کے لیے، سیریل دیکھنے کے لیے، ناول اور ڈرامے پڑھنے کے لیے. اس کو سننے کے لیے بہت سارے ٹائم ہوتے ہیں اور وہ دلوں پر بوجھ بھی نہیں بنتا ہے، کانوں پر بوجھ بھی نہیں بنتا ہے، ذہن پہ بوجھ نہیں بنتا ہے. 1 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹہ گانا سننے کے لیے تیار ہیں.
لیکن قرآن کریم کی جو آیات ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی جو تفسیر ہے وہ 10 منٹ بھی سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ بڑا بوجھ لگتا ہے، بہت بوجھ لگتا ہے۔ تو یہ آدمی جو نضر بن حارث تھا وہ ایسے لوگوں کے جڑ کو جانتا تھا کہ کیسے انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ فوراً گیا حیرہ، وہاں جا کر کے اس نے رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے، اور واپسی میں لوٹتے وقت چند لونڈیوں کو اس نے خرید لیا جو ناچنے گانے، رقص و سرور اور شراب و کباب کے محفل میں جو ماہر عورتیں ہیں ان کو اس نے خرید لیا۔ جب واپس آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جا کر کے کلام پاک کی تلاوت کرتے، ٹھیک وہیں پر جا کر کے وہ اس قصے کو چھیڑ دیتا، اور قصے کو سنانے کے بعد لوگوں سے کہتا کہ بھلا بتاؤ محمد کا کلام اتنا اچھا ہے تو میرا کلام محمد کے کلام سے کس طرح سے کم ہے، ذرا بتاؤ۔ گویا کلام پاک کو بے اثر کرنے کے لیے اس نے یہ طریقہ سیکھا۔ اور دوسرا طریقہ اس نے ہتھ کنڈا اپنایا کہ جس آدمی کو بھی قرآن کریم کا اثر اس کے دل پر ہوتا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مائل ہونے لگتا، قرآن کریم کی طرف جب وہ کھینچنے لگتا تو فوراً اس کے پیچھے ایک لونڈی لگا دیتا۔ اس کا کام ہوتا کہ اس کو دن بھر کھلائے پلائے، گانا بجانا سنائے، اس کے سامنے ناچے گائے اور اس کا دل بہلائے اور کسی طرح سے اس کے سوچ کے رخ کو موڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ہیں، من یشتری، جو خرید لیتے ہیں، لہو الحدیث، لہو الحدیث یعنی بیہودہ بات۔ لہو الحدیث جو ہے اس کی تشریح، لہو الحدیث کی تشریح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت ہی مشہور معروف قول ہے، جس اہل علم نے اور جس علم و فن کے ماہر انسان نے گانے بجانے کے اوپر لکھا ہے تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس قول کو ضرور لکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو لہو الحدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جاتا کہ یہاں پر جو لہو الحدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، ابن جریر طبری اور دیگر کتابوں کے اندر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے فقیہ صحابی ہیں، اہل فقہ و فتاوی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ اور فتاوی کے اندر ان کو بہت ہی کمال مہارت حاصل تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہاں پر جو لہو الحدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا واللہ الغنا واللہ الذی لا الہ الا هو، الغنا واللہ الذی لا الہ الا هو، الغنا واللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہاں پر جو لہو الحدیث ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے، یہاں پر لہو الحدیث ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے، یہاں پر جو لہو الحدیث ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے، 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ اسے پتہ چلا کہ یہاں پر لہو الحدیث سے اصل مراد گانا بجانا ہے، جیسا کہ صحابی رسول نے سمجھا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ گانا بجانا چاہے دل کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے یہ شریعت کے اندر حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔ بعض لوگ ہیں جو بغیر علم کے دین کے رستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے لہو الحدیث خرید لیتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر ڈیک خرید لیتے ہیں، ٹی وی خرید لیتے ہیں، بچے کو قیمتی سے قیمتی موبائل خرید کے دے دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ انٹرٹینمنٹ کرتا رہے۔ بچے کے انٹرٹینمنٹ کا بہت زیادہ خیال ہے ہم کو۔ لہو الحدیث کی تفسیر میں اور تشریح میں جو مفسرین نے کہا ہے اس کو غور سے سنیے۔ کہا کہ لہو الحدیث ہر وہ کام ہے جو انسان کو اللہ کے رستے سے بے نیاز کر دے، چاہے وہ گانا بجانا ہو، چاہے وہ ناول اور ڈرامے ہو، چاہے وہ ٹی وی کا شغل ہو۔ ٹی وی کا شغل، ٹی وی میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے اور ہم نے سنا بھی ہے، ہمارے گھروں کی مسلمان عورتیں اور بہت سارے مرد بھی جلدی سے اپنا کام نپٹالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 8 بجے سے جو ہے نا، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو ہے سیریل آنے والا، اور اس کے لیے مکمل ٹائم ہے۔ 8 بجے سے لے کر کے 12 بجے رات تک سیریل دیکھتے ہیں، لیکن نماز کی بات کرو تو بہت تھکے رہتے ہیں یار، فجر میں نیند نہیں ٹوٹتی ہے، عشاء جو ہے وہ مشغولیت میں چلا جاتا ہے، ظہر کسی دوسرے معاملے میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے کلام پاک کی تلاوت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا بھی پرابلم نہیں ہے، وقت ہی نہیں ملتا ہے، لیکن یہ جو سیریل کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے پہلے سے وقت نکال لیا جاتا ہے۔ کہا کہ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ کام ہے
جو انسان کو اللہ کے راستے سے روک دے، چاہے وہ گانا بجانا ہو، چاہے وہ ناول اور ڈرامے ہو، چاہے وہ ٹی وی کا شغل ہو، چاہے گھروں کے اندر جو تفریحات کے لیے آدمی سامان رکھتا ہے وہ، چاہے سنیما بینی ہو، یہ سب کے سب لہو الحدیث میں آتے ہیں۔ آج غور کیجئے، ٹی وی جو ہے ہمارے ہاں لوگ چینل نیوز کا بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن بھلا بتائیے کہ وہ کون سا ایسا نیوز کا چینل ہے جس میں 10 منٹ کے بعد جو ہے 15 منٹ کا بریک نہیں آتا ہو، اور جس میں ننگے عورتوں کی تصویر نہ دکھائی جاتی ہو، جس میں گانے بجانے نہ ہوتے ہوں؟ ذرا مجھ کو بتایا جائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں یہ کام کرتی ہیں اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو روک سکے۔ کیوں نہیں روک سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود اپنے اندر بہت ساری کمزوری رکھتے ہیں۔ ہم جب خود اپنے اندر کمزوری رکھیں گے تو ہمیں سامنے والوں کو بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم لوگ ٹی ویوں کے اندر، سسٹم کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر چیزوں کو فیڈ کر کے دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ ایسا سورسیم کیوں گھر میں لانے دیں گے؟ ایسے لوگوں سے ہی گھر کو کیوں ملنے دیں گے کہ ہمارے بچے کو خراب کرے، ہمارے بیوی کو خراب کرے؟ آج ہمارے رشتہ دار ہمارے بچے کو خراب کرتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں ہمارے رشتہ دار کو جواب نہیں دینا ہوگا، ہم کو جواب دینا ہوگا کہ تمہارے بچے کیوں ایسے خراب ہو گئے، تمہاری بیوی ایسے کیوں خراب ہو گئی۔ رشتہ داروں کو جواب نہیں دینا ہوگا، ہم کو خود جواب دینا ہوگا۔ ان آنکھوں سے مشاہدہ ہے، جو لوگ اہل حدیثیت کے میدان میں بہت آگے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے گھروں میں دیکھا ہے۔ دوسروں کی بات ہم نہیں کریں گے کیونکہ دعویٰ ہمارا اپنے اوپر ہے، دعویٰ ہم اپنے اوپر کرتے ہیں، ہم دوسروں پر دعویٰ نہیں کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کے بچیوں کو، اپنے گھروں کی جو ہے لڑکوں کو، بچوں کو، بیوی کو بچائیے، جہنم کی آگ سے بچائیے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے آل و اولاد کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اپنے بارے میں تو خوب سوچا، اپنی بیوی کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اپنے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اپنے بیوی اور بچوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کیوں کیا کہ جو لوگ تمہارے بیوی اور بچوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار ہو جائے؟ کیوں چھوڑا ایسے لوگوں کے بیچ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا، صحیح البخاری کتاب الشربہ کی روایت ہے، لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَغَازِيَ۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں، بیئر پی لو، بیئر میں نشہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے، ہمارے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ مسلمان لوگوں نے کہا کہ بیئر پی لو، کیوں؟ کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام کو بدل دیں گے اور حرام چیز کو حلال کر لیں گے، نام کو بدل دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں ایسی قوم آنے والی ہے جو بدکاری کو حلال قرار دے گی، جو ریشم کو حلال قرار دے گی، جو شراب کو حلال قرار دے گی، اور جو گانے بجانے کو حلال قرار دے گی۔ یاد رکھیے، گانا بجانا جو ہے انسان کو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے۔ اس کا تجربہ ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر ایکسپیرینس کیجئے اس کا، دوسروں کے معاشرے کو چھوڑ دیجئے، اپنے گھروں کے اندر ایکسپیرینس کیجئے۔ جتنا گانا بجانا آپ کے گھر میں گھسے گا، آپ کے گھر کے جو اہل و عیال ہوں گے وہ اتنے ہی دین اسلام سے دور چلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے ویسا ماحول دیا ہے اپنے گھروں کے اندر۔ ہم نے ویسا ماحول دیا اپنے گھر کا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں بغیر علم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیمتی راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ 50 60 70 سالوں کی زندگی کے درمیان سے یہ راستہ نکلتا ہے۔ اس قیمتی راستے کو چھوڑ کر گمراہی اور شیطانوں کے راستے کو خریدنے والوں کو ان آیت کریمہ پر غور فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے اور لوگوں دین کو مذاق بنا دے، دین کو مذاق بنا دے۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھ لیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا، جب ان کے سامنے کلام پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر سے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ اگر اس کے اگر حکموں پر چلنے لگے تو دنیا میں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، اپنے نفس کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن رب کہتا ہے توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا صرف میرے لیے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے پورے دنیا سے صرف میرے لیے خفا ہے بس۔ آج ہم ان کو منانے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ذرا سا ابا بھی مان جائیں، ذرا سا اماں بھی مان جائیں، ذرا سا بھیا بھی مان جائیں، ذرا سا چچا بھی مان جائیں، ذرا سا سالی بھی مان جائیں، ذرا سا ساڑھو بھائی بھی مان جائیں، ذرا سا جو ہمارے کزن بال بچے ہیں وہ بھی مان جائیں، سب کو منانے کے چکر میں پڑے، اور رب کو کیا کرنے کے چکر میں پڑے ہیں بھائی؟ کھلانے والا وہ رب ہے، پہنانے والا وہ رب ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والا وہ رب ہے، معاش کے اندر برکت دینے والا وہ رب ہے، بڑے بڑے بزنس کو کھڑا کرنے والا وہ رب ہے، اچھے مکان دینے والا وہ رب ہے۔ اور آج ہم راضی کرنے کے لیے چلے آئیں کن کو؟ ابا جان کو، اماں جان کو، چچا جان کو، فلاں جان کو، چنا جان کو، فلاں رشتہ دار کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، خوش کرنا ہے تو رب کو خوش کر لیجئے، دوسروں کو خوش کرنے سے دنیا میں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، دوسروں کو خوش کرنے سے دنیا میں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ رب اگر خوش ہو گیا تو اس دنیا کے اندر بھی چین و سکون ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ سب سے بہتر زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر کے نکل جاتے ہیں، گویا انہوں نے سنا نہیں، اور گویا ان کے آنکھوں میں، ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا ہے، سن نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو تکبر کرتے ہوئے ہمارے آیات سے روگردانی کرتے ہیں، فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ سامعین کرام، یہ آیات اور اس کی تفسیریں آپ کی خدمت میں محض اس لیے پیش کی گئی ہے تاکہ اس سے ہم تمام نصیحت حاصل کریں، یہ ہم تمام کے لیے نصیحت ہے۔ اور اگر اس تفسیر کے اندر کوئی باتیں ایسی بتائی گئی ہیں جس کی کمیاں ہمارے زندگی میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے اوپر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کو ہمیں اپنی نظر میں رکھنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔